اس صورت کے ذریعے اللہ نے دین کی مخالفت کرنے والوں کو بتایا کہ اگر دین کی مخالفت اسی طرح جاری رہی تو ہاتھیوں سے کعبہ کی حفاظت فرمانے والا اللہ تمہیں بھی مزہ چکھا دے گا۔ یعنی ابرہہ کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے 60,000 لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر کی تھی، اور ایک بڑی تعداد ان میں ہاتھیوں کی تھی۔ ایک ایسے بھاری لشکر سے عربوں کے لیے مقابلہ ناممکن تھا، اسی لیے ان کے سردار عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے دوسرے چند سرداروں کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر صرف اور صرف خدائے واحد سے گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی، اور پھر مکہ کی ساری آبادی کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے۔ اللہ نے ابابیلوں کو بظاہر معمولی کنکریوں کے ساتھ بھیجا، اور ان سے ابرہہ اور اس کا لشکر اس طرح تباہ ہوا کہ اللہ نے اس کا گوشت مکہ کی وادی میں چیلوں، کووں اور گدھوں کو کھلا دیا۔ اس واقعہ نے تمام عرب کو متوجہ کیا کہ غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کریں، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کے حملے سے کعبہ کی حفاظت کی، اور تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت کوئی دیوی یا دیوتا کام نہیں آیا۔ ابرہہ یمن کا ایک حکمراں تھا، اس نے وہاں پر ایک کلیسا بنوایا، یعنی ایک عبادت خانہ بنوایا، یوں سمجھ لیں کہ اس نے ایک کعبہ وہاں تعمیر کر دیا، اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ اب کوئی جو ہے مکہ حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، لوگ یہیں حج کریں گے۔ تو اس سے لوگوں میں ایک بے چینی پھیلی، اگرچہ وہ بت پرست تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھوڑی بہت رمق ان کے اندر باقی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس نے کلیسا بنوایا، اس میں کچھ لوگوں نے کچھ گندگی ڈال دی، روایت میں آتا ہے کہ آگ بھی لگا دی، اس کا کچھ حصہ جل گیا، اس سے وہ ایک دم بالکل بھر گیا، اور اس نے جو ہے 60,000 کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یمن سے چل پڑا۔ راستے میں جو قبیلے، بستیاں، کچھ لوگ اس کے مقابلے کے لیے آئے، اس نے جو ہے اس کو تہس نہس کر دیا، اور مکہ کے قریب آ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب چونکہ عرب جو تھے مکہ کے وہ قبائلی زندگی گزار رہے تھے، ان کے یہاں کوئی اس طرح کی فوج یا ایسا کوئی سسٹم تو تھا نہیں کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے سارے لوگوں کو لیا اور ایک پہاڑی پر چلے گئے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی اس طرح حفاظت کی کہ ابابیل ایک معمولی سا پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکر اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر بھیجا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کنکر جس انسان کے اوپر پڑتا تھا وہ ایسا چھیدتا ہوا وہ کنکر چلا جاتا تھا پورے جسم کو، اور زمین میں جا کر دھنس جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے چوسا ہوا بھوسا، جیسے چوسا ہوا بھوسا، تو ویسے ہی کچھ باقی نہیں رہتا ہے اس میں، اور وہ بھی چوسا ہوا بھوسا جو کچھ ہے وہ بھی نکال دیا۔ اور ابرہہ کی حالت یہ ہوئی کہ وہیں ایک خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہوا، اس کا بدن گلنے لگ گیا۔ کسی طرح اس کو یمن تک لے کر وہ لوگ گئے، لیکن اس کا جسم بہہ کے ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرتناک اس کو اور اس کے فوجیوں کو سزا دی۔ اس میں ایک بڑی تعداد ہاتھیوں کی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ فیل ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں۔ سورہ قریش، اللہ نے قریش کے لوگوں پر اپنے خصوصی فضل و عنایات کا تذکرہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر کس طرح اس بدامنی کے ماحول میں بھی ان کی جانیں اور ان کی تجارتیں محفوظ ہیں۔
لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان 360 معبودان باطل کے بجائے اس گھر کے حقیقی اور واحد رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ایک ایسی وادی میں جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں اگتا وافر مقدار میں غذا فراہم کی اور ایسے بدامنی کے ماحول میں مکمل امن و سکون عطا کیا۔ سورہ ماعون پہلی 3 آیتوں میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ اس کے بعد منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا کا واضح تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کے مانگنے پر دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا صاحب بتایا کہ آخرت کے تصور میں خرابی انسان میں کردار کی کمزوری اور تنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ آخرت کا یقین انسان کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہر کیے کا بدلہ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیں گے، تو انسان جیسے ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قدم کو برائی کی طرف بڑھائے گا اور یہ احساس جب اس کے دل میں جاگے گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے ہاں مجھے اس کا حساب دینا ہے، وہیں وہ اپنے قدم کو روک لے گا۔ یہی آخرت کا یقین صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا پیوست ہو گیا تھا جیسا ہونا چاہیے، اس لیے پھر ان سے نیکیوں کا ظہور آسان اور برائیوں کا ظہور ان سے مشکل ہو گیا۔ یہ عقیدہ جیسا ہونا چاہیے ویسا کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اندر کمزور پڑا ہوا ہے، جتنا پختہ ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں، اسی لیے جو برائیاں پنپ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی پچھلی آیتوں میں کہا کہ اگر تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، تمہاری ہر سرگوشیوں کو وہ سنتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات تک کو وہ جانتا ہے۔ تو جب ایسے اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے تو پھر گناہ کا تصور آنا ذرا مشکل بات ہے، لیکن پھر بھی ظہور ہوتا ہے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معافی کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک چیز جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی معمولی برتنے والی چیزیں لوگ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر فرمائی کہ تباہی ہے ایسے لوگوں پر، تباہی یعنی ایک قسم کا ایک بدعا دی جا رہی ہے۔ اور یہ کیسی معمولی چیزیں، جیسے ہم اگر شہر میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں اسکرو ڈرائیور ہے، پکڑ ہے، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور سب کے گھر میں موجود بھی نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، پاس پڑوس سے لے کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر آدمی دیہات میں رہنے والا ہے تو کچھ کھیت کھلیان میں کام کرنے والے کچھ اوزار ہوتے ہیں، جیسے کدال ہو گئی، پھاوڑا ہو گیا یا اور برتن وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ معمولی استعمال کی چیزیں ہیں۔ اس سے اگر انسان کوئی پڑوسی یا اور کوئی دوسرا شخص مانگنے کے لیے آ گیا اور انسان جو ہے ان چیزوں کو روک لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ ہم بہانہ کرتے ہیں، یار لے کے جاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لے کے جاتے ہیں خراب کر دیتے ہیں، تو خراب کوئی نہیں کرتا ہے، ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اب رہی بات لے جاتے ہیں دیتے نہیں ہیں، تو اس میں بھول کا امکان ہے کہ بھائی لے گئے اپنی ضرورت پوری کر لی، اب نہیں یاد رہا، رہ گئی چیز۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ چیز ہمارا پڑوسی لے کر گیا ہے، آپ ہی مانگ کر لا لیں، لیکن دینے سے انکار نہ کریں، کم از کم معمولی سی چیز ہے، اس تباہی سے تو بچ جائیں گے۔ اس تباہی سے بچ جانا ہی کیا بڑی بات ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے کہ جو معمولی چیزیں مانگنے پر لوگوں کو نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، اس سے پہلی سورت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جس مقصد کے لیے یہاں لا کر بسایا تھا
اور امن و رزق کی دعا مانگی تھی، قریش نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ نہ وہ خدائے واحد کی بندگی بجا لاتے ہیں، نہ فقراء یتامہ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی ہے کہ اب خیر کثیر کے خزانے یعنی بیت اللہ کو ان بد کرداروں سے چھین کر آپ کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی دیں، اور مشرکوں کی طرح کسی قسم کے شرک سے اسے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی مخالفین کو دھمکی دی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ملی تھیں، جب یہ گھر ان سے چھن جائے گا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور نتیجہ میں ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ یہ بشارت بالآخر پوری ہو کر رہی۔ سورہ کافرون، اس سے پہلے کی تمام صورتوں میں قریش کے لیڈروں کو قومی اور انسانی بنیادوں پر خطاب کیا گیا ہے، کہیں بھی یا ایھا الکافرون کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، مگر اس سورہ میں ان کو صاف صاف اے کافر کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارے درمیان دین کے بنیادی مسئلہ معبود کے بارے میں کوئی بات مشترک نہیں، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ بات اگرچہ ابتدا میں قریش کے کافروں کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، مگر یہ انہی تک محدود نہیں، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو، ان کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، اور بلا رو و رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملہ میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سورہ اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مرکھب گئے جن کی باتوں کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد پڑھتے ہیں جو اس کے نازل ہوتے وقت کافر مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافروں سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا اصل اور دائمی تقاضا ہے۔ سورہ نصر، یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں تم سے مل سکوں، خبردار رہو، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور مقام حرام ہے۔ اس سورہ کا نزول اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ قوموں کے عام رہنماؤں میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام رہنما اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اور ان کی قوم خوب جشن مناتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقیدے، خیالات، عادتیں، اخلاق، رہن سہن، کاروبار اور سیاست کے طریقے، یہاں تک کہ جنگ اور صلح کے اصول و قوانین تک بالکل بدل ڈالے، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور عالمی اقوام کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم الشان کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد آپ کو جشن منانے کا نہیں، بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ پوری عاجزی کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری توجہ کا طالب ہوں، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری زمانہ میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سورہ لہب، سورہ نصر میں مدد اور فتح و غلبہ کی بشارت دینے کے بعد سورہ لہب کو رکھا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو برباد کر دیا، اور پیشین گوئی تھی جو ابو لہب کی زندگی میں کی گئی، وہ اللہ کے بجائے مال پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے جنگ بدر میں جنگ پر جانے کے بجائے مال دے کر کرایہ کے آدمیوں کو اپنی طرف سے لڑنے بھیج دیا تھا۔ ایسے لوگ یہاں تک کہ آگے بڑھ جاتے ہیں
ایسے لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں اگر پیسہ ہے تو اس کے ذریعے خدا کی پکڑ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس سورہ میں پیسہ کی بے حقیقتی کو بھی واضح کیا کہ وہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر اس کے اعمال کا ذکر کیا جو اس نے نیکی سمجھ کر زندگی میں کیے تھے کہ وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھونڈتی ہوئی وہیں جائے گی اور اس کی گردن میں آگ کی تپتی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص۔ فتح مکہ کے بعد عقیدے کی پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورہ اخلاص میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا منشا اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے بھی کسی دوسرے کی شرکت کا خیال ذہن میں نہ رہے۔ دنیا میں اللہ کو تو ہمیشہ مانا گیا ہے، مگر گمراہی یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے فریب دے کر انسان سے ایسی ملاوٹ کراتا رہا ہے جس سے اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے واضح طور پر فرمایا، اعلان کر دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اصلاً آخری سورہ اخلاص ہے، مگر توحید کے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ دو صورتیں سورہ فلق اور ناس آخر میں لگائی گئیں۔ ان میں بندوں کی ان تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو توحید کے بارے میں ان کا قدم ڈگمگا سکتی تھیں۔ شیطان برابر بہکانے پر لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی ذریت بھی طرح طرح سے انہیں بہکانے پر لگی ہوئی ہے۔ مذہبی لوگوں کے بحث میں بھی جو ٹونوں ٹوٹکوں اور جنتر منتر کے ذریعے انہیں اپنی راہ پر لگاتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں خود شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کے ایجنٹوں کی فنکاریوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے جو تمام انسانوں کا رب، ان کا الہ اور اصل بادشاہ ہے۔ فرمایا، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں مادے کو پھاڑ کر اشیاء نکالنے والے کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ دونوں صورتوں کا شان نزول مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا چاہا، اور جادو کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ظاہر بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ دونوں صورتیں حضرت جبرائیل امین لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس کو پڑھنے کے لیے اور دم کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے درمیان بھی ایسا کچھ معاملہ ہو، رات میں ڈر، خوف یا اور اس طرح کی کوئی بات ہو، تو ہم اس کو جو ہے علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بجائے وہ باباؤں کے پاس جانے، ادھر ادھر اپنے روپے پیسے برباد کرنے کے۔ اللہ نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ ہم اپنائیں، سیدھا سیدھا ادھر ادھر جا کر پیسے لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ خلاصہ تراویح کا مکمل ہوا۔ آپ نے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا۔ خلاصہ تو خلاصہ ہوتا ہے، اصل چیز یہ ہے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 30 پارے کا قرآن اتنی چھوٹی سی کتاب میں جو ہے اگر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس سے ہی ہم کو اندازہ لگ گیا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، کیسے لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتی ہے، کیسے لوگوں کو راہ بتاتی ہے۔ اور اس کتاب کے اوپر ہی ایک حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہو جلد ہی فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے، فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ صبح میں ایک فتنہ، شام میں ایک فتنہ۔ سوتے ہیں تو کچھ الگ ہی خبر رہتی ہے، جب سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ دوسری ہی خبر ہمارے سامنے موجود رہتی ہے۔ میں نے پوچھا اس سے بچاؤ کس طرح ہو سکے گا؟ فرمایا فتنوں سے بچانے والی صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر قوموں کے حالات بہت ہی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیے ہیں، جس کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو قوموں کے حالات بیان کیے ہیں قرآن نے، اس کا مقصد قصہ گوئی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں سبق لینا ہے، نصیحت لینی ہے ہمیں کہ جب ہمارے سامنے ایسے حالات آئیں یا ہم ایسا عمل کریں گے تو جیسے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، ایسا اس قسم کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، اللہ کے رسول کہ ہم امتی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کہا جب مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ جب تک موجود ہیں تب تک جو ہے ہم ان کے اوپر عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے صرف آپ کا موجود رہنا ہی، ورنہ وہ تو مانگ رہے تھے لاؤ عذاب۔ ایسا ہے نبی ہمارا اور ہم اس کے امتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے دعا بھی کی۔ یہ امت پوری کی پوری تو نہیں ختم کی جائے گی جیسے اور دوسری قومیں ختم کر دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کشتی میں سوار ہونے کے علاوہ اور کوئی شخص پوری دنیا میں نہیں بچا جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ تو اس امت پر اس طرح سے عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ مزہ تو چکھایا جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو لوٹائیں گے نہیں، سدھاریں گے نہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہیں، تمہارے بعد آنے والے زمانے کی خبریں، آگے ہونے والا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی اس کتاب کے اندر بتا دیا ہے۔ تمہارے درمیان ہونے والے اختلافات کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ ہم بہت پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زور و شور سے نعرے لگتے ہیں کہ قوم کے اندر، امت کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ بہت ایسے اس قسم کے بہت جلسے ہوئے ہیں نا، لیکن کہیں کچھ اثرات دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اصل جو یہ کتاب حل بتا رہی ہے، جب اس طرز پر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے تب ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف دین اخلاص ہے۔ اخلاص جب عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو نا اتفاقی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جہاں ریا، دکھاوا، اس قسم کی باتیں، جب یہ مرض ہمارے دل میں پیدا ہوگا تب جا کر پھر اختلافات کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ایک دم پرفیکٹ بیٹھتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری کے عہدے سے جب ان کو معزول کیا تو لوگ ان کے ساتھ ہو جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، عمر کے لیے تھوڑی لڑتا ہوں، کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ سپہ سالار تھا، سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا۔ اور ہمارے یہاں اگر بھی کسی کو کسی عہدے سے ہٹا دیا جائے تب کیا ہوتا ہے؟ جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا، بکھیر دے گا، تتر بتر ہو جائے گا۔ جو اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمتوں سے بھرپور یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں لوگوں کی خواہشات ٹیڑھ نہیں پیدا کر سکتی، نہ لوگوں کی زبانیں اسے گھٹ کر سکتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے استفادہ کرنے والوں کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ آپ پورا رمضان تلاوت کیے ہیں، تھکے نہیں ہیں، ہے نا؟ دل چاہ رہا کہ اور ابھی پڑھیں،
اور ابھی پڑھیں، اور جس نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، یہاں تک کہ تلاوت کرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے جب ان کی کمر درد دینے لگ گئی تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، ٹہلنے لگے، لیکن دل نہیں بھر رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ کتنی بھی اچھی کہانی اور ناول آپ کو لا کر دے دی جائے، کتنی بار پڑھیں گے؟ محبوب کا خط آ گیا ہو، بڑے دل نشیں انداز میں اس نے لکھا ہو، کتنی بار پڑھیں گے؟ 2-3 بار میں 4 بار میں زبان یاد ہو جائے گا، پھر اس وقت کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ اگر زبان یاد ہو گیا تو اور مزہ آنے لگ جائے گا، یہ اگر زبان یاد ہو گئی کتاب تو اور مزہ آنے لگ جائے گا پڑھنے میں۔ عجیب کتاب ہے یہ، وہ کتاب ہے جس سے استفادہ کرنے والوں کا کبھی جی نہیں بھرتا، بار بار پڑھنے سے اس کے مضامین پرانے نہیں ہوتے، اور جب انسان اس میں غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے تو نئے نئے عجائبات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کھول کر اس کے سامنے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو سنتے ہی جن فوراً بول اٹھے، ہم نے ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس نے سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ یہ حدیث مولانا منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 پر جامع ترمذی کی حوالے سے نقل کی ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کی بہت ہی شاندار کتاب ہے معارف الحدیث، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اگر حوالہ چاہیے تو وہاں مل جائے گی۔ جب یہ خلاصے کے طور پر ہی جب ہمارے سامنے باتیں آئیں تو جن باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ایک نماز پڑھنا اور دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، 2 باتیں بار بار ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نماز کے تعلق سے تو میں بہت ساری باتیں درمیان میں کہہ ہی چکا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں تو پھر انسان اپنی خواہش نفس کا غلام بن جائے گا، پھر وہی غی اس کی جگہ ہے۔ لیکن نماز کی پابندی کے لیے ابھی جیسے پہلے بھی یہ بات آئی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آج تو بالکل عہد ہی کر لیں، دیکھیے رمضان آیا ہے تو یہاں سے ہماری زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے۔ بہت نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، جو غفلت برتتے ہیں، پہلے غفلت برتتے تھے، نمازیں ان کی چھوٹ جاتی تھیں، کبھی دن میں 5 وقت میں 2 پڑھے، کبھی 3 پڑھے، یا اگر کبھی 5 وقت کی نماز پڑھی تو جماعت چھوٹ گئی۔ تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جماعت چھوٹ جاتی تھی، ابھی جماعت کی پابندی کا عہد کر لیں کہ اب جماعت نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹتی تھیں تو عہد کر لیں کہ اب آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نماز جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دینا، یہ انسان کو کفر کے قریب لے کر چلا جاتا ہے۔ بالکل واضح حدیث ہے، اس میں اگرچہ علماء نے تعویل کی ہے، ورنہ الفاظ جو ہیں بالکل ایسے ہیں کہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر انسان چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کفر اور کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ہمیں اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ کچھ تو وجہ ہوگی، تو ہم جس اللہ کے نام لیوا ہیں وہ ہم کو نصیحت کر رہا ہے، ہمیں اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میں سنا کر جو ہے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ ہم جو ہے نا کہتے ہیں یار صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں ہو پاتی ہے، یا ہم کام کی مصروفیت کی وجہ سے بہانہ کرتے ہیں۔ دیکھیے تھکاوٹ کام میں کام کر کے کوئی کتنا بھی تھک جائے، کسی کو کندھے سے سہارا لگا کر تو لے کر چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی اتنا تھک گیا ہے آج تک کام کر کے کہ اس کو سہارا لے کر چلنے کی ضرورت پڑی ہو۔ لیکن اگر کسی عزیز کا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بدن نڈھال ہو جاتا ہے، بدن نڈھال ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا ہٹا کٹا جوان انسان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ اس سے پہلے میں اور 1-2 باتیں بتا دوں۔ نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے
کہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ حالت جنگ میں بھی نماز کو چھوڑنے کا کہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر مقابلہ ہو رہا ہے اور اتنا بھی اگر موقع مل رہا ہے کہ آپ صرف کھڑے ہو کر نماز کے جو ارکان ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اگر آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر رکوع اور سجدے کی بھی مہلت نہیں ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر بس رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے قیام کی حالت میں، یہ طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا، لیکن نماز چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاں اتنا شدید حملہ اگر ہو کبھی کہ اتنے ٹھہرنے کی بھی گنجائش نہ رہے تو پھر نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جب محاصرہ کیا ان لوگوں نے آ کر پورا مہینہ، تو ایک دن اس میں ایسا شدید حملہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی فجر سے پہلے ہی ان کا حملہ شروع ہو گیا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب چاروں نمازیں قضا ہو گئیں، اور پھر جنگ سے فارغ ہونے کے بعد پانچوں نمازیں اللہ کے رسول نے ساتھ میں پڑھی۔ تو جنگ میں بھی ہم کو مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ کیسی عبادت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، صبح سے ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا کر اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ صبح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کا دن ہے تو سب کو پتہ ہے نا، وقت ہوتا ہے نماز کا۔ اب جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، ظہر جو سامنے مد مقابل فوج ہے وہ بھی مسلمانوں کی ہی ہے، سمر سپہ سالار اس کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں کہ اس سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ روک دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی۔ اب صبح سے جنگ ہو رہی ہے، گنے چنے 72 یا 82 آدمی سب ہیں، اس میں سے آدھے تیے تو شہیدی ہو چکے ہوں گے، 1/3 تو شہیدی ہو چکے ہوں گے، اندازہ ایسا میں لگا رہا ہوں۔ اب جو بھی اس میں 50-60 آدمی بچے ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ نہیں جنگ نہیں بند ہوگی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے کہ آدھے لوگ جنگ کریں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ آپ بہت تھک جاتے ہیں نا، تھک کر نڈال ہو جاتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا آپ سے، کہتے ہیں کہ میں آج تھک گیا کام کر کے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اور چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں جگر کے ٹکڑوں میں، 1-2 نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ لشکر کا 1/3 حصہ شہید ہو چکا ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں یہ پورا یقین ہے کہ شام تک یہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہے ہی کتنے، اور ہوا بھی وہی صحیح۔ ایسی حالت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، کیا پیغام دیا ہم کو؟ ہم بستر پر سو کر نماز ضائع کر دیتے ہیں، چھٹے مار کر اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور نماز کو ہم جو ہے خالص باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے نصیحت لینی ہے، سبق لینا ہے۔ اور رہی بات خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کے بعد والی جو آیت ہے سورہ منافقون کی آخری 3 آیتیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب وہاں جائیں گے مرنے کے بعد اور اجر دیکھیں گے جو لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں پھر ایک بار دنیا میں جاؤں اور خوب صدقہ اور خیرات کر کے آؤں۔ لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور بار بار جو تاکید آئی ہے خرچ کرنے کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، ایسے اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص غریب نہ رہے، مانگنے والا نہ رہے۔ بار بار زکوٰۃ کب دے گا آدمی؟ جب وہ صاحب نصاب ہوگا تبھی تو زکوٰۃ دے گا، جب اس کے پاس مال ہوگا تبھی تو زکوٰۃ دے گا نا۔ وہ بار بار زکوٰۃ کی جو تاکید ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام غریب دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نوجوان بہت عبادت کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ میری نظر میں بلند ہو جاتا ہے۔ پھر میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارا کام کیا ہے، تمہاری تجارت کیا ہے، تمہارا کاروبار کیا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں تو پھر اس کا مرتبہ میری نظر میں گر جاتا ہے۔ تو اندازہ لگا۔ تو
اچھی نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر بہت اچھا پڑھے لکھے ہیں، کچھ کام ہی کر لیں، کچھ تجارت کا ہی پیشہ اختیار کر لیں، کچھ چھوٹا موٹا ہی کام کر لیں، کم از کم والدین پر بوجھ بن کر بیٹھے تو نہ رہیں۔ تو جو بار بار کی تاکید ہے زکوٰۃ دینے کی، اس سے اسلام یہی چاہتا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے۔ بار بار کی تاکید ہے نماز کے لیے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ الحمدللہ بہت ہی توجہ کے ساتھ ہم نے اس خلاصے کو پڑھا، سنا۔ اب یہاں سے ہم اپنے رخ کو موڑیں اور قرآن سے ہدایت لینا ہم شروع کریں۔ اگر ہم آدھا پارہ پاؤ پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو 3-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو 1 رکوع پڑھ لیں۔ ایسا کچھ معمول ہم بنائیں، اس کتاب نہ یقیناً زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے اس میں جو غلطیاں ہیں وہ ہماری اپنی ذات پر ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا